بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد نے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ ہی حضور کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ کئی دن کے افاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا، اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ وہ آٹا گوندھنے لگے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کے پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر کی اور سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ ایک دن رسول اللہ کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا بھی یہی حال تھا۔ حضور پاک بھوک کی حالت میں گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مل گئے۔ اتفاق سے وہ بھی اس دن افاقے سے تھے۔ حضور پاک نے ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب اپنے کھجور کے باغ میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب کی بیوی نے حضور پاک کو خوش آمدید کہا۔ حضور نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب کا باغ مکان کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے حضور پاک کی آواز سنی تو کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور یہ گچھا مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی فوراً ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن پکوایا اور آدھے کے کباب بنوائے اور حضور پاک کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور پاک نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا اسے فاطمہ کو بھجوا دو کیونکہ وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے۔ حضرت عمران سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ سامنے سے حضرت فاطمہ آئے اور بالکل حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ قریب ہو۔ آپ نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب ہو۔ یہ آپ سے اور قرب ہو گئی اور بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور پاک نے اپنی انگلیاں پھیلائی، پھر اپنی ہتھیلی حضرت فاطمہ کے سینے پر رکھی، اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا اے میرے اللہ، بھوکوں کے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت کو پورا کرنے والے، گرے ہوئے کو بلند کرنے والے، فاطمہ محمد کو بھوکا نہ رکھ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے چہرے پر جو پیلا پن تھا وہ جاتا رہا اور خون ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اے عمران، مجھے اس وقت سے کبھی بھوک نے نہیں ستایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی سو چکے تھے جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے اور کھانا مانگ رہے تھے۔ حضور پاک نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور گھر کے صحن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکالا اور حضرت حسن کو اپنے دست مبارک سے پلایا۔ حضرت حسن نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ان کی بھوک دور ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائی اور عرض کی اے بنت رسول، 3 روز سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ مسکرا کر بولے اماں تو 3 روز سے بھوکی ہے تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی، ابھی ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ذرا ٹھہرے میں آپ کو روٹی پکا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ گئی، سارا آٹا گوندا، روٹیاں پکائی اور اس عورت کو یہ کہتے ہوئے دے دی اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکتی، علی مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو آئیں گے، آپ بھی آ جانا، جو میرا حصہ ہوگا وہ لے جانا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری پیاری بی بی فاطمہ کی ہمدردی۔ حضرت فاطمہ کے کھانے میں برکت۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور کو بہت زیادہ ستایا تو آپ اپنی تمام بیویوں کے گھر تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟
کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے بابا، آپ پر میری جان قربان، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب نبی پاک حضرت فاطمہ کے گھر سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ کی ایک ہمسائی نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ میں کھانا حضور کی خدمت میں پیش کروں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے ایک کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور پاک حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے میرے بابا، آپ پر میری جان قربان، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں وہ پیالہ لے آئی۔ جب اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور کے سامنے رکھ دیا۔ جب نبی پاک نے کھانا دیکھا تو فرمایا الحمدللہ، اے بیٹا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا اے بابا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پھر حضور پاک نے آدمی کو بھیج کر حضرت علی کو بلوایا۔ پھر حضور پاک نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اور آپ کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔